ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چند لوگوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور راستہ بھول گیا، لیکن پھر بھی میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ میں چل رہا تھا۔ چلتے چلتے میں کسی دن گھاس کی بنی ایک پرانی جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ مجھے تجسس ہوا کہ میں دیکھوں اندر کون ہے۔ جب میں نے اندر جھانکا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص بڑے آرام سے بیٹھا ہے اور وہ کچھ بول رہا ہے، اور اس کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے اندھا ہے اور تنہا بھی ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک جملہ بار بار بول رہا ہے: تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بے شمار لوگوں پر فضیلت عطا کی، مجھے بہت سارے لوگوں سے بہتر بنایا۔ میں کافی دیر تک اسے جھانکتا رہا اور اس کی باتوں کو کان لگا کر سنتا رہا۔ وہ بار بار اسی جملے کو دہرا رہا تھا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بہت سارے لوگوں پر فضیلت عطا کی اور مجھے بہت سارے لوگوں سے بہتر بنایا۔ مجھے اس کا یہ جملہ سن کر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ بوڑھا بھی ہے، اندھا بھی ہے، ضعیف بھی ہے اور کمزور بھی ہے اور تنہا بھی ہے۔ اس کے پاس کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو اس کی ضرورت کو پوری کر دے، یا اس کے پاس کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جس سے یہ بات کر سکے۔ پھر بھی یہ کیسے اللہ کی اتنی تعریف بیان کر رہا ہے اور اس قدر شکر ادا کر رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اسے میری آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے پوچھا: کون ہو؟ میں نے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ایک مسافر ہوں اور راستہ بھٹک گیا ہوں۔ جب میں نے آپ کی پھوس کی یہ جھونپڑی دیکھی تو میرے اندر تجسس بیدار ہوا کہ میں دیکھوں اندر ہے کون، تو میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں، آپ کون ہیں؟ اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ میں ایک بیمار آدمی ہوں، میرے گھر والوں کا انتقال ہو چکا ہے اور لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا: پھر بھی آپ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو بے شمار لوگوں پر فضیلت عطا کی، حالانکہ آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی اندھی ہیں، آپ کے پاس کوئی ہے بھی نہیں، آپ بوڑھے بھی ہیں، تنہا بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، پھر بھی آپ شکر ادا کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کی وجہ تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم میری ایک ضرورت کو پوری کر دو۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے وجہ بیان کریں۔ اس نے کہا: بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا ہے، میرے ہاتھ مجھ سے جاتے رہے، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، میں دیکھ بھی نہیں سکتا، میں بوڑھا ہوں، میں چل بھی نہیں سکتا، میرے پاس کوئی ہے بھی نہیں جس سے کہ میں بات کر سکوں، میری ضرورت کو پوری کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں جو میری ضرورت کو پوری کر دے، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے عقل تو دی ہے کہ میں اس سے سوچ سکتا ہوں، جبکہ بے شمار لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو عقل کی دولت سے محروم ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، وہ پاگل خانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا: بے شک یہ بات تو ہے۔ تو اس نے کہا: اسی طرح اللہ نے مجھے عقل دے کر بے شمار لوگوں سے بہتر بنایا ہے۔ پھر اس نے کہا: میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو کیا ہوا، میرے پاس کان تو ہیں جس سے میں اللہ کا ذکر سن سکتا ہوں، میں اذان کی آواز سن سکتا ہوں، جبکہ بے شمار لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس کان نہیں ہیں یا وہ سن نہیں سکتے۔ میں نے کہا: ہاں بے شک یہ بات تو ہے۔ تو اس نے کہا: اور اس طرح کان دے کر اللہ نے مجھے بے شمار لوگوں سے بہتر بنایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میرے پاس ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے پاس زبان تو ہے جس سے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں اس کے سامنے اس زبان کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو بیان کرتا ہوں جس سے میں باتیں کرتا ہوں، جبکہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے یا جن کے پاس زبانیں نہیں ہیں، اور اس طرح اللہ نے مجھے زبان دے کر بے شمار لوگوں سے بہتر بنایا ہے۔ میں نے کہا: ہاں یہ بات تو ہے۔ پھر اس نے کہا: اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے مجھے ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے کہ میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کی پوجا کرتا ہوں، اسی کی بندگی کرتا ہوں اور اسی کے سامنے جھکتا ہوں، جبکہ اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس کے در کو چھوڑ کر ہر در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا: بے شک یہ بات تو ہے۔ تو اس نے کہا: اور اس طرح مجھے اللہ نے ایمان و اسلام دے کر بے شمار لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، یہ اللہ کے فیصلے پر کس طرح راضی ہے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی مصیبت پر واویلا مچانے لگتے ہیں اور اس طرح رد عمل ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی آفت ہم ہی پر آئی ہے۔ خیر، میں اسی سوچ میں گم تھا کہ اس بوڑھے نے کہا کہ اب تم میری ضرورت پوری کرو گے۔ میں نے کہا: بے شک آپ اپنی ضرورت بیان کریں۔ تو اس نے کہا: میرے گھر والے، میرے اہل و عیال، میری بیوی اور میرے بچے سب کسی حادثے کا شکار ہو کر مر گئے،
صرف میرا ایک 14 سال کا لڑکا بچہ تھا جو میرے ساتھ اسی خیمے میں رہتا تھا۔ وہ میری ہر طرح کی ضروریات کو پوری کرتا تھا۔ وہ میرے لیے کھانا لاتا، پانی لاتا، مجھے کھلاتا اور پلاتا تھا۔ کل صبح وہ کھانا لانے کے لیے نکلا ہے لیکن اب تک واپس نہیں لوٹا ہے۔ پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، اور میں اس قدر بوڑھا ہوں اور ضعیف ہوں کہ میں اسے تلاش کرنے کے لیے جا نہیں سکتا، اور اگر جاؤں بھی تو میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، چنانچہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ تو تم اگر مجھ پر احسان کرو تو میرے اس لڑکے کو تلاش کر دو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں اسے تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اسے تلاش کرنے کے لیے نکلا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کہاں تلاش کروں اور کیسے تلاش کروں۔ ابھی میں اس خیمے سے بہت زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ٹیلے پر چیل اور کووں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ چیل اور کوے یا تو بکھرے ہوئے دانوں پر جمع ہوتے ہیں یا پھر گوشت پر۔ میں نے سوچا کہ میں دیکھتا ہوں ٹیلے پر چڑھ کر کہ ماجرا کیا ہے۔ جب میں ٹیلے پر چڑھنے لگا تو وہ کوے اور چیل اور پرندے مجھے دیکھ کر اڑ اڑ کر بھاگنے لگے۔ جب میں اس ٹیلے کے بالکل اوپر پہنچا تو میں نے ایک ہیبتناک منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کمسن لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے جسے بھیڑیے نے نوچ نوچ کر کھا لیا ہے اور اس کے بقیہ عضووں کو چیل اور کووں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی شیخ کی، اسی بوڑھے کے بیٹے کی لاش ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بے انتہا دکھ ہوا اور میں غمگین ہو گیا۔ پھر میں اس ٹیلے سے نیچے اترا اور پھر میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں جا کر اس شیخ کو اس کے بیٹے کی لاش کے بارے میں بتاؤں یا پھر میں یہیں سے آگے بڑھتا اپنی منزل کو روانہ ہو جاؤں۔ اچانک میرے ذہن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور ان کے صبر کا واقعہ آ گیا۔ چنانچہ میں ہمت کر کے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے میں داخل ہوتے ہی اس بوڑھے نے پوچھا کہ میرا لڑکا ملا؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہیں یا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب تھے؟ اس نے جواب دیا کہ بے شک حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے زیادہ مقرب تھے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ بڑی آزمائش میں مبتلا کیا تھا یا آپ کو؟ اس نے کہا بے شک حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش میری آزمائش سے بہت زیادہ بڑی تھی۔ میں نے کہا پھر آپ صبر کر لیں کیونکہ آپ کے بیٹے کو درندے نے کھا لیا ہے۔ یہ سن کر میں نے اس کے چہرے پر اذیت کا احساس دیکھا۔ اس کے دل کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ سسکیاں لیتا ہوا رونے لگا۔ وہ سسکیوں میں رو رہا تھا اور میں اسے تسلیاں دے رہا تھا، لیکن وہ روتا رہا اور پھر اس نے ایک چیخ ماری اور وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ بہرحال میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، اور اس کو دفنانے کے بعد جب میں رات میں سویا تو میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت اچھی حالت میں ہے۔ وہ سفید کپڑا پہنے ٹہل رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ شیخ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو مجھ سے کہا گیا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تمہارے صبر کے بدلے تم پر سلامتی ہو، کیا ہی بہترین گھر تمہیں ٹھکانے کے طور پر ملا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔